ہم پڑھتے ہیں جنرل مشرف کے خلاف جو خصوصی عدالت قائم ہوئی تھی، خصوصی عدالت کو لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا. اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو چیز وہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ جو ریکارڈ تھا وہ سپریم کورٹ نے منگوایا تھا، وہ وہاں آ گیا. وہ کیا ریکارڈ تھا؟ اس میں کہاں کہاں گڑبڑ ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے سلسلے سے دیکھا تھا وہ بیسیکلی تو انہوں نے لائر کو دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں، حامد خان صاحب کو اور پاکستان بار کونسل کے پاشا صاحب کو، حسن رضا پاشا صاحب. لیکن ہم نے تھوڑا سا سلسلے سے دیکھا تھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آفس کے بہت سارے آبجیکشنز تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس آبجیکشن کے باوجود وہ سنگل بینچ نے پٹیشن پہ آبجیکشنز تھے، پٹیشن جو فائل ہوئی تھی اس کے اوپر آبجیکشنز تھی. وہ آبجیکشنز جو ہیں بغیر اس کو دور کیے وہ سنگل بینچ کے سامنے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ 3 ممبر بینچ کے سامنے لگ گیا. دوسرا اس میں 3 ممبر کون کون تھا؟ جسٹس مظاہر علی، جسٹس امیر بھٹی، اور ایک اور جسٹس وہ ان کی وہ کوئی اور تھے. ٹھیک ہے، ریٹائر ہو چکے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اور بات یہ تھی کہ جو اوتھ کمشنر ہے تو انہوں نے ایک جو ایفیڈیوٹ دی ہے اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اٹرنی ایک نذیر صاحب تھے جو کہ ان کی بھی اپڈیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے وہ اٹرنی ان کے بہاف پہ ہے، لیکن اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ میرے مطلب اس طرح کا امپریشن ہے کہ ایز اف مشرف صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مشرف صاحب دبئی میں تھے. کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کورٹ کو کھٹک رہی ہیں کہ کورٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ آبجیکشن بھی تھے، مطلب یہ کورم. اچھا، اس میں پٹیشنر جو ہے وہ عام شہری تھے اور پریئر کیا تھی؟ عام شہری پٹیشنر تھے، مشرف اپنے اٹارنی کے ذریعے اس میں سارا سیم پیج تھا. پریئر کیا تھی؟ اور ایسے کیسز ہمارے پریئر کیا تھی ملک صاحب؟ اس میں پریئر تو بیسیکلی سارا ختم کیا جائے، یعنی کہ جو کورٹ ہے وہی انلیگل ڈکلیئر کی جائے. اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ کورٹ کو انلیگل ڈکلیئر کیا جائے، لیکن جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اچھا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ پرابلمٹک ہیں. اچھا، ایک پیج کیسے تھا؟ دیکھیں، وہ اس وقت تو یہی بات اب عدالت میں بھی ہوئی نا کہ اس وقت سارا سیم پیج، ایون جو مائیکل تھے وہ بھی علی ظفر صاحب وہ بھی ایک پیج. اچھا، اس کو آبجیکشن لگے، سنگل بینچ بنا، پھر 3 رکنی بینچ بنا. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوا. اور اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جنرل فیض جو ہیں وہ ایکٹیو تھے، اور جس طریقے سے اور انہیں کی جو باقیات کو اگر آپ ارد گرد دیکھیں، سیاستدانوں میں، صحافیوں میں، ہر طرف وہی آج کل. لیکن ملک صاحب ایک میرا سوال ہے کہ یہ ایک ایکس آرمی چیف کا مسئلہ تھا، تو ڈیفینیٹلی ادارے کی انسٹرکشنز ہوں گی کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو فیض نے ایگزیکیوٹ کیا ہوگا. بالکل، وہ یہ بات ہے. اور ابھی بھی اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ حکومت نے سویلین جو بھی کنوے ہوا ہے، جو ہماری لیگل ونگ ہے غور حکومت کی، ان کو کہا گیا کہ اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کیا کریں. اچھا، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ڈیفینڈ کیا جائے. ایک خواہش تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کو تو آگے سے کنوے کیا گیا کہ یہ مشکل ہے، اس کے لیے مسئلہ بنے گا. تو پھر یہ کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر پرویز مشرف کی فیملی کہتی ہے ابیٹمنٹ، یعنی یہ کیس ختم ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہوگی، اس کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر دے گی ابیٹمنٹ کہ تاکہ میرٹ پہ نہ جایا جائے. ادروائز جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو دفاع بڑا مشکل ہے، یہ کنوے کر دیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، ان کو اندازہ ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ کو وہ ادا نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. چیف جسٹس قاضی فائصہ اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹرانگ جو ہے وہ اس وقت ایک پبلک آفس ہولڈر ہے، گو کہ ایک کمزور انسٹیٹیوشن کی. انسٹیٹیوشن کمزور ہے لیکن خود وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ان کے پاس بڑی پاور ہے کیونکہ ان کے پاس کارڈ بہت ہے. تو مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ ان کی بھی مسائل ہیں کہ جب انہیں اگر کچھ چیزیں کرنی ہیں فیوچر کی، تو ہر چیز میں چیف جسٹس کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کر سکتے. چاہے وہ جنرل فیض کے معاملہ ہو کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہو، چاہے یہ مشرف کا معاملہ ہے. اگر اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر چیف جسٹس قاضی فیصل کے پاس بھی بڑے چیزیں ہیں. پھر وہ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب چیف جسٹس کسی چیز میں اسٹینڈ لے جائے اور وہ اس کے ساتھ میجورٹی سپریم کورٹ کی بھی ہو جو اس وقت لگ رہی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جس تک آصف سعید کھوسر نے صرف ایک پٹیشن اٹھائی
جی. کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ وہ ایکچولی آئین اس کے پیچھے ہے نا، چیف جسٹس کے پیچھے آئین ہوتا ہے، قمر جاوید باجوہ اگنور نہیں کر سکتے. قمر جاوید باجوہ اس ججمنٹ میں نا ایک اور پرابلم جو آ رہی ہے نا جس کو ڈیفینڈ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ہے. وہ کیونکہ اس میں سارے ریسپونڈنٹس، اس میں مشرف صاحب اور سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اسپیشل کورٹ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کری تھی یا اسلام آباد میں کام کری تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس میں ایزیوم کر لیا جورسڈکشن، جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سیکرٹری لا نے ہیئرنگ کے دوران آبجیکشن بھی کیا تھا کہ آپ کورم نان جڈس ہیں، لیکن اس کی اس آبجیکشن کو اگنور کیا گیا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا الٹیمیٹ نیگیٹو امپیکٹ جو آئے گا نقوی صاحب پہ آئے گا. تو ملک صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب بہت اسٹرانگ ہیں، تو لیکن کوئی بھی چیف جسٹس کچھ کوئی اور چیزیں بھی ہیں سپریم کورٹ میں، کچھ اور بھی جبری گمشدگیوں والے معاملات بھی ہیں. تو دیکھیں وہ ایک میرا خیال ہے پرائرٹی ہر چیف جسٹس کی ہوتی ہے، لیکن چیف جسٹس جو چاہے میرا خیال ہے اس کی اگر اس کے ساتھ انسٹیٹیوشن میجرٹی ہے، کیونکہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کمزور ہے ان کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مظاہر کا معاملہ آپ شروع ہو گیا، انسٹیٹیوشن دو حصوں میں واضح ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے ایجاد فیوچر کے چیف جسٹس ادھر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہی چیز بہت سے لوگ بلکہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ چیزیں ہیں بھی تو انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز کو، لیکن وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے. اب وہ خود اس طرح اسٹرانگ ہیں کہ کوئی بھی پٹیشن آتی ہے ٹیک اپ کر دیتے ہیں 3 ججز، اور اس میں ڈائریکشن تو دیکھیں جو ہماری جوڈیشل آرڈر اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی دیکھیں کہ آپ کے مارشل لا کو بھی انڈورس کرنا ہے تو ایک عدالتوں کا سہارا لینا، تو عدالت آپ نے کچھ بھی کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے یہ کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کی ساری پالیسی جو حکومت ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے جوڈیشری پہ، اور چیف جسٹس اس کا ہیڈ ہوتا ہے. تو گو کہ انہوں نے کچھ اختیارات کیے ہیں، لیکن ابھی بھی چیف جسٹس کے پاس بہت کچھ ہے، اور بظاہر یہی ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں کسی معاملے میں تو وہ کریں. تو میں آپ نے ایک سوال کیا تھا نا، ہم کہتے تھے نا کہ الیکشن میٹر کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، اس میں وہ پاس ہو گئے، بالکل، تو اسی طرح اس میں بھی پاس ہو جائیں گے. اور اس میں کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے کی باتیں، جی الیکشن ڈیلے، لیکن میری جو اطلاع ہے اور مجھے اندازہ ہے اور ناظرہ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے، اگر چیف جسٹس قاضی فائز رہے تو یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز میں جو بڑا واضح ہے کہ انہوں نے جو ایک فیض آباد دھرنا میں 9 مئی کا ذکر کر دیا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو میں نصرت جاوید صاحب کے کسی وہ انہوں نے اپنے بات کی ہے کہ جی میری کوئی پی ٹی آئی کے سینئر وکیلوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس اس امپریشن کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی ذاتی طور پہ عمران خان کے مخالف ہوں. تو یہ پھر فیوچر میں بھی دیکھیں گے کیا وہ کس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ یہ امپریشن بھی ختم ہو. ایک بات یہ ہے کہ وہ حامد خان جو ہے وہ اس وقت لیگل ٹیم کو جو پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزوں کو چلا رہے ہیں. کچھ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹرول والا یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس نے ان کو بہت زیادہ نقصان دی ہے، اگر وہ برقرار رہتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی کسر نہیں رہے گی کہ جسٹس قاضی فائز پھر ان کو کیوں ان کے ساتھ ان کی آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے 184(3) میں ان کو ریلیو ہے. پی ٹی آئی بطور جج تو پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور وہ ٹرول کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ آپ دیکھا ہے ایک اچھا بھلا انسان ان کے حق میں بھی بات کر رہا ہو نا، اس کو بھی ٹریڈنگ پورا مین اسٹریم میڈیا دیکھیں نا، مین اسٹریم میڈیا آف دا ریکارڈ لوگ کہیں گے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا. اور اس کی وجہ ہی نہیں ہے، نہ کوشش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے دیکھیں نجم سیٹھی کے خلاف بھی نواز شریف نے کچھ، لیکن نواز شریف کو جب دھچکا لگا تو انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور مانا کہ ہم سے مسٹیک ہوئی. سیف الرحمان نے جو کچھ کیا یہ تو یہی چیز پی ٹی آئی کو جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی اور وہ اسی چیز میں رہیں گے کہ ٹرولنگ ہی ان کی اسٹریٹجی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو نقصان ہی رہا ہے، ہوگا، فائدہ کوئی نہیں. اچھا آخری سوال بالکل میں آپ سے پوچھوں گا، سائفر کیس عمران خان کی ضمانت سپریم کورٹ میں ہے، ایکویشمنٹ کے لیے انہوں نے حامد خان اس میں وکیل ہیں، سلمان صفدر جو ضمانت میں وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوا، ابھی اوپن کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ 28 نومبر کو ان کو پیش کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی عجیب سچویشن یہ بنی کہ جو ڈویژن بینچ تھا اس نے تو سارا کویش کر دیا، لیکن ڈویژن بینچ ابھی فیصلہ اس نے کرنا تھا، تو سنگل بینچ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے ان کی جانب سے ایک آرڈر آیا کہ 30 دن میں ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اب وہ جوڈیشل آرڈر ہے، اب جوڈیشل آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ یا تو یہ آرڈر جو ہے وہ
اس کو سیٹسفائڈ ہوگا یا امپلیمنٹ ہوگا. اب درمیان میں نہیں لٹک سکتا. لیکن جو آرڈر پاس کیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے اس وقت کیونکہ میٹر ڈویژن بینچ میں پینڈنگ تھا تو اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے, فرد جرم عائد ہو چکی ہے, 5 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں, تو اب آپ 1 مہینے میں اس کو مکمل کریں. اب جو ٹرائل بھی ختم ہو گیا, فرد جرم بھی ختم ہوگی, 5 گواہوں کے بیانات بھی ختم ہو گئے, تو وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے, جوڈیشل آرڈر ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے وہ سچویشن بنی ہے. اس میں صرف آخری جو ہے وہ تھوڑا میں مختصراً پوچھوں گا ملک صاحب سے کہ سائفر کیس میں کیا عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں وہ پہلی ہیئرنگ میں اس دن موجود نہیں تھا, لیکن جو آپ لوگوں نے بھی بتایا اور رپورٹ ناصر صاحب بھی تھے تو اس سے تو لگا ہے کہ اوپن مائنڈ سے ججز بیٹھے ہیں اور چانسز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیل ہو جائے گی. نہیں, اوپن مائنڈ سے مطلب یہ ہے کہ فیئرلی چیزیں ہوں گی, باقی ملنا نہ ملنا تو دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرا تو خیال ہے وہ ہو جائے گا. لیکن بات ایسا کہ ان کے پاس کیسز اتنے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ باہر آ جائیں گے تو کیا بھول جائیں. تو اب باہر آنا تو نہیں لگ رہا 8 فروری سے پہلے. بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب, اطاعت ملک صاحب. تو ناظرین, آج کی جو اپڈیٹس تھی, جو 4 موضوعات پہ ہم نے بات کی, آپ ہمیں اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو.